باتھ روم میں داخل ہو کر دیکھا اور تمام اندیشے حقیقت میں ڈھل گئے۔ اس لگژری ٹائپ باتھ روم میں بھی ایک منحوس ٹیلی فون موجود تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سمیتا نے ہماری اس غلطی یا بے خبری سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ تیش سے میری کن پٹیاں جل اٹھیں۔ میں نے باہر نکل کر ریوالور سمیتا کی پیشانی پر رکھا اور اسے دھکیل کر ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ سمیتا بہت دلیر لڑکی کا نام نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں جھانکنے کے بعد اس پر موت کا خوف بھوت بن کر سوار ہو گیا۔ 2 منٹ کے اندر اندر اس نے سب کچھ بک دیا اور مجھے یقین بھی آ گیا کہ اس نے ٹھیک بکا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے ابھی چند منٹ پہلے باتھ روم سے مڈ نائٹ ریسٹورنٹ میں رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی۔ غالباً لائن میں کوئی خرابی تھی۔ پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کارکن جیون جی کو فون کیا۔ وہ یہاں قریب ہی قصبہ اوپانکی میں رہتا تھا، لیکن ابھی اس نے جیون جی سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نائکے کی کوٹھی میں ہے اور ایک سخت مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے کہ رابطہ کٹ گیا۔ جیون جی کی آواز تو اس تک پہنچ رہی تھی، لیکن اس کی آواز جیون جی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہیلو سمیتا ہی کرتا جا رہا تھا۔ ابھی میں سمیتا سے پوچھ گچھ کر ہی رہا تھا کہ ڈرائنگ روم سے ڈاکٹر نائکے چلانے لگا۔ کسی بات پر زری گلسس کی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ میں سمیتا کو کھینچ کر واپس ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر نائکے گرجا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو مسٹر، میں پھر کہتا ہوں زیادہ کر لالچ مت کرو۔ جو کچھ ہاتھ لگ رہا ہے یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ، ورنہ کتا کی موت مرو گے، اور اس لڑکی کو کچھ ہوا تو انجام اور بھی برا ہوگا تمہارا۔ بکواس بند کر حرامی کہیں کا، میں نے اسے ڈانٹا۔ میرے ہی گھر میں تو مجھ پر مت حکم چلاؤ۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ دفتن مجھے محسوس ہوا کہ دروازے کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ میں لپک کر قد آدم الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔ چند لمحے بعد ڈرائنگ روم کا بیرونی دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک شخص کمانڈو کے انداز میں رائفل سونتے اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز واقعی خطرناک تھا، اور انداز سے بڑھ کر رائفل خطرناک تھی۔ یہ 375 میگنم ڈبل بیرل رائفل تھی۔ مجھے ایک ساتھ کی تاخیر ہوتی تو وہ مجھے اور زری گل کو بھون کر رکھ دیتا۔ میں نے الماری کی اوٹ سے نکل کر رائفل کے بیرل پر ہاتھ ڈالا اور پوری قوت سے ٹانگ چلائی۔ گو کے پاؤں ننگا تھا لیکن ضرب بھرپور تھی۔ نووارد اچھل کر دور جا گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اس نے پھرتی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب 38 بور ریوالور اس کی طرف سیدھا ہو چکا تھا۔ وہ جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا۔ میں نے رائفل زری گل کی طرف اچھالی، جسے اس نے بڑی مشاقی سے دبوچ لیا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں نے غور سے نووارد کا چہرہ دیکھا۔ وہ جیون جی ہی تھا۔ لمبے بال جو شانوں تک گئے ہوئے تھے، فربا جسم اور مکار آنکھیں۔ آروشی اس شخص کا مکمل تعارف کرا چکی تھی۔ اس شخص نے آروشی کی مرحومہ والدہ کو قرض دیا تھا اور اب کاکا وغیرہ کے ساتھ مل کر آروشی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ نینا پر مجرمانہ حملہ کرنے والوں میں یہ شخص بھی شامل تھا، اور آروشی کے نازک بدن پر اس کی ظالم چٹکیوں کے نشان موجود تھے۔ میرا سینہ جل اٹھا۔ ایکا ایکی میرے اندر وہ جہانی استاد بیدار ہو گیا جو اپنے دشمن کے لیے بے رحم اور شفاق ہو جاتا تھا، جسے اس کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ اس نے اپنے مد مقابل کو نگاہ عبرت بنا دینا ہے۔ میری نگاہیں جیون جی کے منحوس چہرے پر جم گئیں، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو جو اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں دندناتا ہوا یہاں گھس آیا ہے، بدترین عذاب سے دوچار کر دوں۔ اس شخص کی کربناک چیخو پکار سے جہاں معصوم نینا کی روح کو سکون ملتا، وہاں یقیناً ڈاکٹر نائکے کی اکڑ پھوبی پانی بن کر بہہ جاتی۔ میں نے زری گل سے کہا کہ وہ کمرے کی دیوار گیر کھڑکی پر سے پردہ ہٹا دے۔ زری گل نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ کھڑکی سے باہر مدھم ساحلی ہوا میں ناریل جھوم رہے تھے، اشوک کے سرخ پھول اڑ رہے تھے، اور کیلے کے جھنڈ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ میں نے نینا کے قاتل کے لیے جو سزا منتخب کی تھی وہ اتنی سنگین اور اتنی سنسنی خیز تھی کہ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے جنوبی ہند کا زرد چاند چپکے سے کھسک کر ایک روزن میں آ گیا تھا اور کمرے میں جھانکنے لگا تھا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، میں نے جیون جی کو حکم دیا۔ وہ مجھے خوخار نظروں سے گھورتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کی توند ہانپ رہی تھی
اور لمبے بال قریباً شانوں تک گئے ہوئے تھے۔ میں نے قریبی الماری کی دراز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے 38 بور ریوالور پر فٹ ہونے والا امپورٹڈ سائلنسر نکال لیا۔ یہ سائلنسر میں نے کمرے کی تلاشی کے دوران دیکھا تھا۔ میں نے سائلنسر کی چوڑی ریوالور کے بیرل پر کسی اور زری گل سے کہا کہ وہ مدراسی رقاصہ سمیتا کو ڈرائنگ روم کے گوشے میں لے جائے۔ زری گل نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ 375 میگنم ڈبل بیرل رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اگر نہ بھی ہوتی تو سمیتا اس کے سامنے چو نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ایسا ہی روب طاری ہو چکا تھا اس پر زری گل کا۔ ڈاکٹر نائکے اور اس کا چوکیدار اجیت ڈوری سے بندھے ہوئے فرش پر پڑے تھے۔ ان کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے جیون جی سے کہا، چہرہ دیوار کی طرف پھیرو۔ یہ الفاظ میں نے اردو میں کہے تھے۔ مجھے آروشی نے بتایا تھا کہ جیون جی اردو اور ہندی سمجھ لیتا ہے، تاہم میرے الفاظ سننے کے باوجود جیون جی اپنی جگہ پر بے حرکت کھڑا رہا۔ وہ ظاہر کر رہا تھا کہ میری زبان اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے بے دریغ فائر کیا۔ 38 بور کی گولی جیون کے دائیں پاؤں پر لگی اور وہ تڑپ کر پہلو کے بل گر گیا۔ سائلنسر کی وجہ سے فائر کی آواز محدود رہی تھی۔ جو لوگ الفاظ کی زبان سے بات نہ سمجھیں، میں ان سے گولی کی زبان میں بات کرتا ہوں۔ میں نے ریوالور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ جیون جی کی ساری اکڑفو اور خود سری ایک ہی زخم سے پانی بن کر بہہ گئی تھی۔ درد کی شدت سے اس کا رنگ ہلدی ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بوٹ کی طرف دیکھنے لگا، جس کے براؤن چمڑے میں سیاہ سوراخ ہو چکا تھا اور اب اس سوراخ سے خون نکل کر قالین کو داغدار کر رہا تھا۔ چلو کھڑے ہو جاؤ، ورنہ دوسری گولی تمہارے دوسرے پاؤں پر لگے گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ جیون جی کسی زخمی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے گا۔ اس کے جسم میں خطرناک جنبش بھی پیدا ہوئی، لیکن پھر اپنی بے انتہا تکلیف اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا خیال کر کے وہ اپنی جگہ بے حرکت بیٹھا رہا۔ میں نے اس کے سر پر زوردار ٹھوکر لگائی۔ وہ الٹ کر باتھ روم کے دروازے سے ٹکرایا۔ اس کے سیاہ ہونٹوں سے خون کی پتلی دھار بہہ نکلی۔ کھڑے ہو جاؤ ورنہ پھر کبھی نہیں کھڑے ہو سکو گے۔ میں نے ریوالور اس کے دوسرے پاؤں کی طرف سیدھا کیا۔ جیون جی کی حالت کسی ایسے درندے کی سی ہو رہی تھی جسے پنجرے میں بند کر کے آہنی سلاخوں سے چھیدا جا رہا ہو۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکتا تھا، توہین برداشت کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکتا تھا، اپنی بے پناہ تکلیف کو چھپانا چاہتا تھا لیکن چھپا نہیں رہا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ کانپتی چلی جا رہی تھی اور بوٹ خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نائکے نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا، تم حد سے بڑھ رہے ہو، تمہارا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ یہ کاکا کا خاص آدمی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو کاکا تمہیں تمہارے اہل خانہ سمیت زندہ جلا ڈالے گا۔ میں نے کہا، اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کون کس کا انجام دردناک بناتا ہے۔ فی الحال تم یہ تماشا دیکھو جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے جیون جی کی طرف دیکھا۔ اس نے میری آنکھوں کا خاموش پیغام پڑھ لیا اور جان لیا کہ اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی تو میں اس کا دوسرا ٹائر بھی پنکچر کر دوں گا۔ وہ اپنی زبان میں کچھ بڑبڑایا، پھر لرزتے کانپتے جسم کو سنبھالا اور بائیں گھٹنے پر زور دے کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ فی الحال صرف یہ کہ تم دیوار کی طرف چہرہ پھیر کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں روانہ ہونے سے پہلے ماسٹر کاکا کو اطلاع دے چکا ہوں، وہ بس پہنچنا ہی چاہتے ہوں گے یہاں پر۔ اس کی خاطر تواضع تم سے بڑھ کر ہوگی، بالکل شانت رہو تم۔ میں نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ یہ لمبے بالوں والا سیاہ ریچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ نمبر بنانے کے چکر میں یہاں اکیلا گھس آیا تھا اور اب شامت اعمال سامنے دیکھ کر الٹی سیدھی ہانک رہا تھا۔ کاکا یقیناً اس سارے معاملے سے بے خبر تھا۔ میں نے سائلنسر لگے ریوالور کو خطرناک انداز میں حرکت دی تو جیون جی کو مونچھ نیچی کر کے اپنا رخ دیوار کی طرف کرنا پڑا۔ مونچھ کو میں نے محاورتاً استعمال کیا ہے، جیون جی کی مونچھ نہیں تھی۔ زری گل نے لپک کر اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ ڈرائنگ روم کے وسط میں ایک خوبصورت آرائشی ستون تھا۔ اس چوکور ستون پر ڈیزائن کے لیے ساگوان کے چھوٹے چھوٹے بے شمار ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے۔ میں نے زری گل کو ہدایت کی کہ وہ جیون جی کو رسی کی مدد سے ستون کے ساتھ باندھ دے۔ زری گل رسی کا انتظام کر چکا تھا۔ اس نے بڑی چابک دستی اور مضبوطی سے جیون جی کو ستون کے ساتھ پیوست کر دیا۔
وہ اپنے سر کے سوا جسم کے کسی عضو کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے رسی کے 2 بڑے ٹکڑے لیے اور جیون جی کے سر کو بھی ناقابل حرکت بنا دیا۔ ایک رسی اس کی تھوڑی کے نیچے سے نکالی گئی تھی۔ 2 رسیوں نے اس کی پیشانی کو یوں جکڑ رکھا تھا کہ وہ سر کو جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ رسی کو خاص کو پہماؤں والی گرہ لگائی گئی تھی اور ان کے ڈھیلا پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ میرا دھیان مسلسل ان گٹھریوں میں اٹکا ہوا تھا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عمارت کے ایک عقبی کمرے میں دیکھی تھی۔ مزید کوئی کارروائی کرنے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ گٹھریوں کا جائزہ لے آؤں۔ زری گل کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر میں عمارت کے عقبی صحن میں پہنچا۔ کاٹ کباڑ والے کمرے سے گزر کر میں نے اس عمارت میں قدم رکھا جہاں فرش پر صاف ستھرا قالین تھا اور ایک طرف گٹھریوں کا ڈھیر سا نظر آ رہا تھا۔ افراتفری میں دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ بتی بھی جل رہی تھی۔ میں نے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد دروازہ اندر سے بند کیا اور گٹھریوں کے پاس چلا گیا۔ اب مجھے گٹھریوں کے چند بڑے بڑے ڈبے بھی دکھائی دیے۔ گتے کے چند بڑے بڑے ڈبے بھی دکھائی دیے۔ یہ گٹھریوں کے ساتھ ہی پڑے تھے اور اوپر سے سیل نظر آتے تھے۔ میں نے ایک گٹھری کھولی اور دنگ رہ گیا۔ اس میں کھالیں تھیں، نہایت نفیس اور فروخت کے لیے تیار کھالیں۔ جو کھال سب سے پہلے میرے ہاتھ لگی وہ ایک بنگال رائل ٹائیگر کی تھی۔ اس پر آر پار خوبصورت سیاہ دھاریاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دوسری کھال دیکھی، وہ بھی ٹائیگر کی تھی۔ اس گٹھری میں کم و بیش 8 کھالیں ٹائیگرز کی تھیں، 2 کھالیں لومڑی کی اور 2-3 کسی ایسے ہی جانور کی تھیں۔ میں نے ایک دوسری گٹھری کا معائنہ کیا۔ یہ گٹھری بھی جنگلی جانوروں کی قیمتی کھالوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں چھوٹی بڑی سب طرح کی کھالیں شامل تھیں۔ یہ سب منتخب دانے تھے۔ کہیں کسی کھال پر کوئی داغ یا کٹ نظر نہیں آتا تھا۔ سری لنکا میں اب شیر دیکھنے میں نہیں آتا۔ یقیناً شیر کی کھالیں کہیں باہر سے لائی گئی تھیں۔ گتے کے ڈبوں میں آئیوری یعنی ہاتھی دانت سے بنی ہوئی اشیاء تھی۔ یقیناً یہ لاکھوں کا سامان تھا۔ سامان کے علاوہ ہاتھی دانت خام شکل میں بھی یہاں موجود تھا۔ 3 ڈبے ایسے تھے جو صرف جانوروں کے سینگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ سارا سامان ناجائز طریقے سے جمع کیا گیا ہے۔ کچھ دیر تک میں اسی کمرے میں گمسم رہا، پھر اپنے پروگرام کے مطابق ڈاکٹر نائکے کی معائنہ گاہ میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک جہازی سائز فریج میں انجیکشن کی بہت سی شیشیاں یعنی وائلز رکھی تھیں۔ یہ کوئی اینٹی بایوٹک انجیکشن تھا اور پاؤڈر کی شکل میں تھا۔ میں نے 40 انجیکشنز کا ایک پورا ڈبہ اٹھا لیا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ میں نے انجیکشن میز پر رکھے تو زری گل سمیت سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں یہ حیرت شدید تر ہو جائے گی۔ زری گل بولا، یہ سارا انجیکشن کیا اس حرامی کو لگے گا؟ اس کا اشارہ جیون کی طرف تھا۔ نہیں، کوئی اور کام لے رہا ہوں میں ان سے۔ زری گل بدستور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، زری گل، ہم اس دنیا کو وہی کچھ لوٹاتے ہیں جو دنیا سے حاصل کرتے ہیں۔ محبت، نفرت، انتقام، غصہ، یہ سب کچھ دنیا کا ہی تو دیا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہی موقع ملتا ہے ہم یہ چیزیں دنیا کو لوٹا دیتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مقام اور لوگ بدل جاتے ہیں۔ جو سزا میں کاکا کے اس گنڈے کو دینے جا رہا ہوں، یہ شنکر نے میرے ایک وفادار ساتھی کو دی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ شنکر نے یہ سزا ایک بے گناہ شخص کو دی تھی، جبکہ میں ایک گناہگار کو دے رہا ہوں۔ استاد سر، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں تمہیں زبانی کلامی نہیں، عملی کارروائی سے سمجھاؤں گا۔ ان انجیکشنوں میں سے ایک اٹھاؤ اور اس حرامی کے سر پر رکھ دو۔ میرا اشارہ جیون جی کی طرف تھا۔ زری گل نے ذرا سی ہچکچاہٹ دکھانے کے بعد میری ہدایت پر عمل کیا اور انجیکشن کا ایک وائل جیون جی کے سر پر رکھ دیا۔ جو ہی وہ پیچھے ہٹا، میں نے نشانہ لیا اور ریوالور سے فائر کر دیا۔ ریوالور کے سائلنسر سے ٹھک کی خوفناک آواز نکلی اور انجیکشن جیون جی کے سر پر سے صاف اڑ گیا۔ انجیکشن کا پاؤڈر دھول کی طرح ہوا میں اڑا اور آہستہ آہستہ قالین تک پہنچ گیا۔ جیون جی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کچھ یہی حال باقی ماندہ افراد کا بھی تھا۔ گولی چوکور ستون کی آرائشی لکڑی میں گھس چکی تھی۔ میں نے زری گل کو اشارہ کیا کہ وہ دوسرا وائل جیون جی کے سر پر رکھے۔ زری گل چوک کر آگے بڑھا
اور میری ہدایت کے مطابق ایک اور وائل جیون جی کے سر پر رکھ دیا۔ جیون جی کے چہرے پر اب موت کی زردی کھل چکی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو۔ ساتھ ہی وہ اپنا سر ہلانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ شیشے سر سے گر جائے، لیکن میری کلاسیکل گروہ نے سر کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے دوبارہ نشانہ لیا۔ جیون جی پر قیامت بیت رہی تھی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت ہو گیا، جیسے ڈر ہو کہ آنکھ بھی جھپکی تو میرا نشانہ خطا ہو جائے گا اور وہ موت کی وادی میں اتر جائے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کسی مردے کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے دوسرا فائر کیا۔ اس مرتبہ تھوڑی سی کسر رہ گئی۔ گولی جیون جی کے بالوں اور وائل کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ فائر ہوتے ہی جیون جی کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ جب اسے اپنے زندہ بچ جانے کا یقین آیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پہلے سنہالی میں وائیویلا کرتا رہا، پھر رسیوں سے زور آزمائی کرنے لگا۔ اس دوران میں نے تیسری مرتبہ ریوالور سیدھا کر لیا تھا، لہٰذا اس نے تڑپنے مچلنے کی کوشش ایک دم موقوف کر دی اور میرے نشانے کے سامنے پتھر کا بت بن گیا۔ یہ فائر کارگر رہا اور ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی وائل جیون جی کے سر سے غائب ہو گیا۔ میں نے زری گل کو اشارہ کیا کہ وہ پھر وائل رکھے۔ جیون جی چیخا، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے گولی مار دو لیکن یہ مت کرو۔ ایسا تو ہوگا، صرف ایک صورت ہے بچنے کی۔ اپنے اور کاکا کے بارے میں اور اس دھندے کے بارے میں بتاؤ جو تم لوگ کرتے ہو، سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ کون سا دھندا؟ کیسے دھندا؟ زری گل نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور وائل جیون جی کے سر پر رکھ دیا۔ وائل سر پر آیا تو جیون کی آنکھوں میں پھر سے موت ناچنے لگی۔ وہ تھوک نکل کر اپنی ٹوٹی پھوٹی ہندی میں بولا، مجھے اس کے سوا کچھ خبر نہیں کہ کاکا کے ریسٹورینٹ میں جوا ہوتا ہے یا کبھی کبھار لڑکیاں لائی جاتی ہیں۔ میں ریسٹورینٹ کی بات نہیں کر رہا، ان گٹریوں کی بات کر رہا ہوں جن میں کھالے ہیں۔ کھالے؟ کون سی کھالے؟ وہی کھالے جن کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ کھالے اور دوسرا سامان کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے ریوالور سے نشانہ لیا۔ خوف کے مارے جیون بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمام جسم لرز رہا تھا اور وہ ہونٹوں میں کچھ بدبدا رہا تھا، شاید پرارتھنا کر رہا تھا۔ جیون جیسے شخص کو پرارتھنا کرتے دیکھنا ایسے ہی تھا جیسے کسی شراب خانے سے بھجن کی آواز سننا۔ میں نے فائر کیا، نشانہ خطا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جیون جی ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخا۔ اس کے اعصاب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ وہ خوخار گنڈا جو کچھ دیر پہلے تک خدائی فوجدار تھا اور جس کے ہاتھ میں 375 میگنم موت اور دہشت کی علامت تھی، اب عبرت نگاہ بن کر زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ اس کی حالت زار دیکھ کر میرا ذہن کئی ماہ پیچھے چلا گیا۔ شنکر اور اس کے ساتھیوں نے زوئے مشت میں ہیڈ کانسٹیبل نذیر اور جی دار انسپیکٹر باجوہ کو ایسے ہی اذیتناک لمحوں سے گزارا تھا۔ انہوں نے چاند ماری کے میدان میں ان دونوں کے سروں پر شیشے کی بوتلیں رکھی تھی اور کئی گھنٹے تک نشانے بازی کی تھی۔ اس واقعے کا المناک پہلو یہ تھا کہ سزا پانے والے بے گناہ اور سزا دینے والے ڈاکو اور لٹیرے تھے۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 وائل اور اڑائے۔ اب زری گل نے 7واں وائل جیون جی کے سر پر رکھا تو اس کی حالت ایک دم غیر ہونے لگی۔ یوں لگا کہ وہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جائے گا۔ جو ہی میں نے نشانہ لینے کے لیے ریوالور سیدھا کیا، وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، مار دو، مار دو مجھے، بھگوان کے واسطے ایک ہی دفعہ مار دو، جو کچھ میں نے بتا دیا مجھے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ میں نے کہا، ریسٹورینٹ کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا ہے اس سے زیادہ ہمیں پہلے سے پتا تھا۔ ہم تم سے ان کھالوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو یہاں رکھی ہیں اور ریسٹورینٹ کی بالائی منزل پر بھی ایک ایسے کمرے میں موجود ہیں۔ میں ان کھالوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں سے آتی ہیں۔ یہ تو پتا ہوگا کہ کہاں جاتی ہیں۔ نہیں پتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ 1 مہینہ پہلے یہ کھالے کولمبو کا کوئی تاجر ماسٹر کاکا کو امانتاً رکھوا کر گیا تھا۔ میں نے ریوالور سیدھا کر کے نشانہ لیا۔ جیون جی کی زخمی ٹانگ زیادہ شدت سے کانپنے لگی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے واسطے دینے لگا، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا کہ اسے صرف اتنا ہی معلوم ہے۔ اس کی یہ دلیل مجھے فائر کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔
जीवन जी का जुर्म सिर्फ ये नहीं था कि वो अपने और काका के बारे में हक़ाइक़ छुपा रहा था। इसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील थी, और अगर इसके बाकी तमाम जराइम नज़रअंदाज कर दिए जाते तो भी ये जुर्म इसे तख्ते दार तक पहुंचाने के लिए काफ़ी था कि इसने नैना की इज्जत खराब की थी। इसके जिस्म को कुत्ते की तरह भंबोड़ा था और ऐसे जख्म दिए थे जिन्होंने इस नौखेज़ कली को चंद रोज में खाक बनाकर खाक में मिला दिया था। मुझे अपने निशाने पर एतमाद था, लेकिन बेहतरीन निशानाबाज भी गलती जरूर करता है। मैं जानता था कि जल्द ही मुझसे भी गलती होगी और लरसता कांपता जीवन जी जान कनी के अजाब से निजात पा जाएगा। मैं अब तक 6 वाइल्स उड़ा चुका था। इनमें से 2 निशाने खता हुए थे और दोनों मर्तबा गोली सर के ऊपर से गुजरी थी। मैंने 7वें वाइल को निशाना बनाया। ये निशाना भी बिल्कुल ठिकाने पर लगा और शीशे की किरचियां पाउडर समेत हवा में बिखर गईं। यकायक जीवन जी की तोंद जोर जोर से हिली और मुझे लगा कि इसके होंठ गहरे नीले हो गए हैं। इसका सांस उखड़ रहा था। जरी गुल लपक कर जीवन के करीब आया। इसके अर्क आलूद गालों पर थप्पड़ मारे। जीवन जी की पुतलियां उलट रही थी। हार्ट अटैक। मेरे जहन में ये लफ्ज पूरी शिद्दत से गूंजा। मेरे इशारे पर जरी गुल ने जल्दी जल्दी जीवन जी की बालाई बंदिशें खोली। जीवन जी की मोटी तोंद चंद बार जोर जोर से फूली पिचकी और फिर इसके हलक से एक ऐसी आवाज निकली जो बैल और भेड़िए की आवाज से मिलती जुलती थी। एक झटके से इसका सर सीने पर झूल गया। जब तक हम इसकी बंदिशें खोलकर इसे कालीन पर लिटाते, इसकी गहरी बेहोशी मौत के अंधेरे में बदल चुकी थी। वो जहन्नुम वासल हो चुका था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सब हैरान रह गए। समीता, जो पहले ही चेहरा घुटनों में छुपा सिसक रही थी, बुलंद आवाज से रोने लगी। डॉक्टर नाइके के चेहरे पर मौत का खौफ भूत बनकर नाच रहा था। तुमने इसे मार दिया? तुम कातिल हो इसके। मैं गवाही दूंगा अदालत में। वो दहशत ज़दा लहजे में बोला। गवाही देने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है डॉक्टर। डॉक्टर नाइके ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज इसके हलक में ही गड़मड़ होकर रह गए। खौफ के मारे इसकी कुव्वत गोयाई बंद होती जा रही थी। इसे खौफजदा देखकर मेरी बेरहमी में इजाफा हो गया। मैं आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूं, अपने और काका के बारे में बताओ, और इस काले कारोबार के बारे में भी जो काका कर रहा है। बेबसी से नाइके की आंखों में आंसू आ गए। खूबसूरत समीता की परवाह किए बगैर वो एकदम हीरो से जीरो बन गया। इसकी आवाज ने शेर की धाड़ से गीदड़ की आवाज तक का सफर सिर्फ एक लम्हे में तय कर लिया। वो घिघियाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बदतमीजी की। ये 100% हकीकत है कि मैं कुछ नहीं जानता। इस बात पर यकीन करो प्लीज, मैं पढ़ा लिखा। शट अप! अपनी पढ़ाई लिखाई का रोक मुझ पर मत डालो। फिर मैंने फैसला कुन लहजे में जरी गुल को हिदायत की कि वो नायके को जीवन जी की जगह सुतून से बांध दे। मैंने ये हिदायत उर्दू में जारी की थी, लेकिन मेरे अंदाज ने ही नायके को सब कुछ समझा दिया। वो यकबार की यूं कांपना शुरू हुआ जैसे लर्जे के बुखारने से आलिया हो। इसकी सारी मज़ाहमती तवानाई एकदम सिफर पर आ गई थी। जरी गुल ने इसे सहारा देकर उठाया तो वो एकदम लुढ़क कर मेरे कदमों में आ गिरा। इसका सर मेरे पांव पर था। मालूम नहीं इसने जानबूझकर ऐसा किया था या पांव और सर का मिलाप खुद ब खुद हो गया था। थोड़ी देर पहले समीता इसे बता चुकी थी कि हम दोनों निहायत खतरनाक मखलूक हैं और कल मिडनाइट रेस्टोरेंट में हमने तहलका मचा दिया था। अब नाइके बचश्मे खुद हमारे मशागल मुलाहिजा कर चुका था। इसकी अक्ल यकीनन इसे यही बता रही थी कि वो निहायत खतरनाक लोगों के शिकंजे में है और ऐन मुमकिन है कि आज की रात इसका यौम हिसाब साबित हो जाए। वो रूहानी आवाज में बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं बड़ी से बड़ी कसम खा सकता हूँ और अगर तुम्हें कसम पर यकीन नहीं तो मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं तुम्हें मुतमईन कर सकूं। मैं अब भी बिल्कुल मुतमईन हूँ। मुझे यकीन है कि तुम काका के गिरोह के आदमी हो और काका के काले धंधों के बारे में अलिफ से ये तक सब कुछ जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता, वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखा और फिर चीखता ही चला गया। जरी गुल ने इसे बगलों में हाथ देकर उठाया और इसे सुतून के साथ खड़ा कर दिया, जिसमें अब गोलियों के कई निशानात हो चुके थे। वो यूं तड़पने मचलने लगा जैसे सुतून में बरक़ी रौ दौड़ रही हो।
چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ چلانے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے لیکن سر آزاد تھا۔ وہ کبھی زری گل کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرتا، کبھی سر کو ٹکر مارنے والے انداز میں حرکت دیتا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی باروب ڈاکٹر ہے جو 1 گھنٹہ پہلے سلیپنگ گاؤن پہنے خوابگاہ کے ریشمی اندھیرے سے برآمد ہوا تھا اور بڑے تم طراق سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو سنبھالنے میں زری گل کی مدد کی اور اسے ایک دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کر دیا۔ زری گل نے ڈاکٹر کے زیری جسم کو رسی میں جکڑنا شروع کیا۔ میں نے اس کے سر اور گردن فکس کرنے کے لیے رسی کے مخصوص گروہوں والے ٹکڑے اٹھائے۔ ایک دم یوں محسوس ہوا کہ ڈاکٹر نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ کسی خاص فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس کی مزاحمت اچانک ختم ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کا سیاہ چہرہ پسینے سے شرابور ہے۔ چند گہری سانسیں لے کر وہ بولا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کاکا جیسے شخص سے ٹکرانے کا مشورہ تمہیں کس بدخواہ نے دیا ہے۔ بہرحال اس بات پر یقین رکھو کہ اب تمہارے سانس گنے جا چکے ہیں۔ کاکا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور کاکا کا مارکا دیکھنے کے لیے زندہ رہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میں پوچھتا ہوں وہ صاف صاف بتاتے جاؤ۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا، میں ایک سگریٹ پینا چاہتا ہوں۔ میں نائکے کے رویے کی تبدیلی صاف محسوس کر چکا تھا۔ وہ اپنی جان کڑے عذاب سے نکالنے کے لیے زبان کھولنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے زری گل کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈبل بیرل رائفل پکڑ کر کمرے کے گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے وہ سمیتا اور چوکیدار اجیت کو بیک وقت نشانے پر رکھ سکتا تھا۔ سمیتا اور چوکیدار اجیت کے درمیان متوفی جیون جی کی لاش پشت کے بل پڑی تھی۔ اس کا ایک بوٹ گاڑھے سیاہی مائل خون میں لتھڑا ہوا تھا اور لمبے بال قالین پر بکھرے تھے۔ میں نے ڈاکٹر ایم ڈی نائکے کی بغلوں میں ہاتھ دیے اور اسے کسی بوری کی طرح گھسیٹ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ میں اور وہ آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نائکے کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور پاؤں بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کون سا سگریٹ پیو گے، خالی یا گانجے والا؟ خالی، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے گولڈ لیف کا ایک سگریٹ سلگا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ مضطرب انداز میں ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ یہ لڑکی سمیتا یہاں کیوں آئی تھی؟ میں نے بلایا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے تم دونوں کیا کر رہے تھے؟ ہم بیڈ روم میں تھے۔ کیا اس سے پہلے بھی یہاں آتی رہی ہے؟ ہاں، کبھی کبھار۔ کبھی کبھار سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب تمہاری بیوی والدین کے گھر ہوتی ہے تم اس مریضہ کو علاج معالجے کے لیے بلا لیتے ہو؟ ہاں، 1-2 بار ایسا ہوا ہے۔ کاکا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اس کے گروہ کا باقاعدہ ممبر نہیں ہوں، بس وہ کبھی کبھار میرے گھر کو سامان اسٹور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سامان سے تمہاری مراد وہ قیمتی کھالے ہیں؟ ہاں، اور وہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں اور سینگ وغیرہ جو ڈبوں میں بند ہے؟ ہاں، وہ بھی۔ یہ سامان کہاں سے آتا ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ جاتا کہاں ہے؟ سری لنکا کے تمام بڑے شہروں میں سپلائی ہوتا ہے۔ ان بڑی بڑی گفٹ شاپس کو بھیجا جاتا ہے جہاں غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ کیا وہ لوگ یہ سامان کھلے عام فروخت کرتے ہیں؟ نہیں، بس خاص گاہکوں کو رازداری کے ساتھ بیچا جاتا ہے۔ یہ غیر قانونی کاروبار کب سے ہو رہا ہے؟ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم۔ کاکا اپنے قریبی ساتھیوں پر بھی اعتماد نہیں کرتا، صرف اتنا ہی بتاتا ہے جتنا ضروری ہوتا ہے، اور میرے ساتھ تو کاکا تک کا تعلق بنے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی۔ یہی 7-8 ماہ قبل پہلی ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ کیسے ہوئی تھی ملاقات؟ کاکا مریض کے طور پر میرے پاس آیا تھا، پھر وہیں سے تعلقات بڑھ گئے۔ کیا اس کاروبار میں کاکا کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ریوالور کو حرکت دی۔ میرا خیال ہے تم عالم بالا میں جا کر اپنے پرانے مریضوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہا۔ زری گل، میں نے اس کو آواز دی۔ وہ جن کی طرح دروازے میں حاضر ہو گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے میں سمیتا کے لمبے ریشمی بال تھے۔ وہ زری گل کے ساتھ گھسٹتی چلی آ رہی تھی۔ زری کو دیکھ کر نائکے کو پھر لرزے کا بخار چڑھنا شروع ہو گیا۔ مجھے کاکا کے کسی پارٹنر کا نہیں پتا، لیکن کیا؟ سنا ہے کاکا یہ کام کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ کوئی بہت بڑی غیر ملکی پارٹی ہے، کروڑوں روپیہ انویسٹ کر رکھا ہے اس نے۔ دبئی کی پارٹی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نائکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ گڑبڑا کر بولا، شاید، مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم۔